نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، فرمایا کہ آپ ان پر بیان کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو۔ دیکھیں جی، گزشتہ 3 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر پہنچے، نبوت ملی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرعون کی قوم والوں کے پاس جائیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو انہوں نے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ مجھ سے وہاں پر غلطی بھی ہو چکی ہے اور وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات کو مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا کہ ساتھ حضرت ہارون کو بھی لے لو اور ساتھ تم دونوں جاؤ۔ جب وہاں پر گئے تو فرعون نے وہی بات کی، ایک تو کہا کہ بھائی آپ ہماری ناشکری کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بچپن میں پالا ہے، آپ کو جوان کیا ہے اور آپ ہماری ناشکری کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے غلطی بھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان چھڑا دی، شکر ہوا کہ تمہارے اس عذاب سے بچ کر چلا گیا، اور جو تم نے مجھے پالا ہے کون سی بڑی بات ہے، تم نے اس کے بدلے میں ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور آگے پھر فرعون کہنے لگا کہ جو رب العالمین کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا جو تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا ہے، اور رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اب جب اس کے پاس کچھ بھی نہ بنا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، ید بیضاء اور عصا کا معجزہ دکھایا، تو اس نے اس کو جادو قرار دیا، اور پھر پوری دنیا سے ماہر جادوگر اس نے جمع کیے۔ جب جادوگر مقابلے میں آ گئے، مقابلے میں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنا جادو پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک کو جب پھینکا تو ان کا سارا جادو، جتنا بھی وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، وہ عصا مبارک اس کو نگل گئی۔ جادوگر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد فرعون نے بڑا دھمکایا ان کو کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم رب العالمین کی طرف لوٹ گئے ہیں اور ہمیں اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے گا، ہم پہلے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے اور بحر قلزم کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مبارک اس میں مارتے ہیں، رستے بن جاتے ہیں، اور انہی رستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی وہی راستے دیکھ کر دریا کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جب دریا چلتا ہے تو یہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، فرعون کو بما اس کے لشکر کے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا۔ یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد آج کے درس میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم کا، آپ حضرت ابراہیم کی خبر ان کو بیان کریں۔ حضرت ابراہیم چونکہ بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ بچپن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ ایک مشرک کے گھر میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جس طرح اور روایات کے اندر تاریخ آتا ہے کہ نام طارق تھا اور اس کا لقب آزر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا نام آزر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے چونکہ ان کی یہ بت پرستی اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہاں جی، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے بڑی سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو ابتدا کے اندر والد کی طرف سے، قوم والوں کی طرف سے دھتکارا گیا، بڑا ان کو سختی کی گئی ان کے اوپر، پھر اس کے بعد 7 سال کی جیل کاٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
اس کے بعد جب ان نمرود سے اور ان لوگوں سے کچھ نہ بن پڑا نا، تو آپ کو ختم کرنے کے لیے آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو محفوظ فرما دیا۔ یہ سارے حالات واقعات، آپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے جو ایمان لائے تھے، اور زیادہ لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال سے زیادہ عمر تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ دوسری شادی جس طرح کے واقعات کے اندر آپ نے سنا، وہ حضرت سارہ سے ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان سے نا 100 سال کی تقریباً عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 شادیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی ہوئی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ ٹوٹل جو آپ کی اولاد کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 13 لڑکے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ بھی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا۔ اور آپ کی عمر مبارک کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غالباً 200 سال ان کو زندگی عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو بہرحال ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا کہ ان کا واقعہ بیان کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی نا اپنے والدین اور قوم کو۔ فرمایا قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم والوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہاں، وہ آگے سے جواب میں کہنے لگے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سارا دن ان کے کام میں لگے رہتے ہیں، پورا دن بھرنا انہی کی خیر خوبی میں لگے رہتے ہیں۔ اصنام صنم بت کو کہا جاتا ہے۔ صنم کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا، صنم اور وثن 2 لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے کہ جو بت جس کی شکل صورت کسی انسان پر، جانور پر، کسی سیارے ستارے پر، کسی شکل پر جس کی شکل بنایا جائے نا، اس کو اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ اصنام اسی کی جمع ہے۔ اور وثن جو کہا جاتا ہے نا، وہ کوئی من گھڑت پتھر ہو، کوئی چیز ہو، اس کو جو بت بنا لیتے ہیں، جس طرح ہندو لوگ بھی بنا لیتے ہیں، عام کوئی بھی پتھر یتر کسی کے لیے بھی عبادت شروع کر دیں تو اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں بت ہوتے ہیں۔ تو کہا، کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تو اس پر ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہم سارا دن لگے رہتے ہیں۔ ہم کیا کرنے لگے؟ یعنی تم اتنی حقارت سے کیوں پوچھ رہے ہو کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ بڑی ٹھٹائی سے ہم عبادت کرتے ہیں اس کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک اور لفظ فرمایا، فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا کہ کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ سوال دیکھیں آپ نا، کیا یہ تمہاری بات کو، تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ ہاں جی، او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی اگر تم ان کی عبادت کرو گے تو تمہیں نفع پہنچائیں گے، عبادت نہیں کرو گے تو نقصان پہنچائیں گے، کوئی ایسی بات ہے کیا؟ ہاں جی، آگے فرمایا جب یہ بات پوچھی نا تو کہنے لگے کہ اب جواب تو کوئی نہیں ہے نا بھائی، ایک بے جان بت کیا سنے گا، پکارے گا، جواب کوئی نہیں دیتا، پتہ ہے بھائی یہ جامد چیز ہے، یہ نہیں اس سے جواب نکل سکتا، اور نہ جو اپنے آپ سے مکھی کو نہیں اڑا سکتا، وہ کسی کو کیا نفع یا نقصان پہنچائے گا۔ تو آگے سے کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے کہ نہیں بلکہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ ایسی عبادت کرتے تھے۔ اچھا، اس بات کا تذکرہ نا بہت ساری صورتوں کے اندر، بہت ساری جگہوں پر انبیاء کرام کی دعوت کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہم تو اس وجہ سے کر رہے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو پیچھے سورہ انبیاء کے اندر گزرا ہے وہاں پر بھی کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تمہارے باپ دادا سارے کے سارے بے عقل تھے، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے، اس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے نا بھائی، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور ہر اعتبار سے خلاف ہے، اور پھر بھی اس پر کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تمہاری اپنی عقل نہیں ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تم نے دیکھا اس بات کو، غور کیا ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جن کا تم کہہ رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہے وہ کس کی عبادت کر رہے تھے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ہاں جی، یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد پوری بات بیان کر دی نا کہ بھائی ظاہر سی بات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تم تو عبادت کرتے ہو، سارا دن لگے رہتے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک یہ میرے دشمن ہے، میں ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں، یہ میرے دشمن، میں ان کا دشمن، ٹھیک ہے جی، میرا ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔
ہاں الا رب العالمین، ہاں میری دوستی نا رب العالمین کے ساتھ ہے. میری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ ہے. تم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہو نا یہیں پر تباہ ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.